نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 22 اور آیت نمبر 178 189۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور بہت سے انسانوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے جن سے وہ سمجھے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بڑھ کر بے راہ ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے لوگ غفلت والے ہی ہے۔ آیت نمبر 178 میں فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے صحیح راستے کی ہدایت کی وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو گمراہ کرے وہ خسارے میں، نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں کرتن بعد مرتن بہت سی آیتوں میں گزر چکا ہے، مزید بھی بار بار آئے گا کہ ہدایت، دلالت، خیر اور شر کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کے سامنے صحیح اور غلط دونوں راستے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے درست سمت کا تعین کرے تو جنت کا ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر برے راستے کو اختیار کرے تو عذاب جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہدایت پانے والے کو مفرد کی صیغہ سے ذکر کیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو جمع کی صیغہ سے ذکر کیا، اور اس مخصوص ترکیب میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ، سچ کا راستہ، کامیابی کا راستہ، کامرانی کا راستہ وہ ایک ہی راستہ ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر
نبی آخر الزمان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے، اور اصولاً اس میں توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے، حق بات کی اتباع ہے، اور کسی بھی زمانے کے نبی کے تعلیمات سے متعلق جو بھی ہدایات ہے وہ تمام ہدایات تمام انبیاء علیہ السلام کے مابین قدر مشترک ہے، اور چونکہ گمراہی کے راستے ہزاروں ہے اور ہزاروں میں ہزاروں الگ الگ راستے ہیں، اس لیے گمراہی کو جمع کے صیغہ پر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ لیکن ہدایت یافتہ حضرات کے حوالے سے کسی خاص جزا کا ذکر نہیں ہے، انعام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتنا بتلا دیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہدایت ایک عظیم الشان نعمت ہے، بذات خود ایک نعمت ہے جو دین دنیا کے ساری نعمتوں رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا اور آخرت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت کے ساتھ متعلق ہے، سب ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہدایت ہی عظیم نعمت ہے اور عظیم انعام ہے۔ بزرگان ملت کا، بزرگان دین کا قول ہے کہ اللہ کا ذکر عبادت خود ہی جزا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عظیم الشان عطا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق خود ایک جزا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو وہ اسی وقت اللہ کا انعام پا لیتا ہے۔ لہذا عطا اور جزا دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے شیخ اور سند حضرت مولانا رحم اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ عطا اور جزا میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ اس کے مجھے وضاحت کیا اس کا مطلب ہے؟ فرمایا کہ عطا بلا معاوضہ ہوتا ہے اور جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا جزا قرآن میں ہے جزاء من ربک عطاء حساب رب السماوات والارض۔ اب جزا، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا ہے۔ اب عطا اور جزا فرق ہے دونوں میں۔ ایک بغیر معاوضہ ہے جس کو عطا کہتے ہیں، اور ایک بلا معاوضہ ہے جس کو جزا کہتے ہیں، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو اسی آیت میں جزا اور عطا کی حقیقت بتلا دی، اور اگلے آیت میں اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہدایت اور دلالت دونوں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی تو اسے سارے کام ہدایت کے مل گئے، ہدایت کے مناسب اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ جو گمراہی میں پڑ گیا ان کے سارے کام وہ پھر گمراہی والے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یعنی ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے جن کی علامات
اور نشانات یہ ہے کہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے دل قلوب نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہے، سننے کے لیے کان نہیں ہے، اگرچہ اعضاء من حیث الاعضاء سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو درست طریقے کے استعمال سے قاصر ہے، درست طریقے سے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ صراط مستقیم پانے کے لیے، دین حق پر چلنے کے لیے نہ دل سے بات سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سننے کی چیزوں کو سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں بتلا دیا کہ اگرچہ تقدیر الہی ایک راز سربستہ ہے، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، جس کا علم کسی کو نہیں ہے، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، لیکن اس کی علامات ہے، کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علم صحیح اور معرفت حقیقی کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے عقل دی ہے، آنکھ دی ہے، کان دی ہے، یہ عطا فرمائی ہے۔ اگر عقل اور حواس کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہدایت مقدر ہوگی، لیکن اگر سمجھ بوجھ، شنوائی، بینائی، دنیاوی چالاکی، ہوشیاری میں استعمال کیا جائے، دین سے دور میں استعمال کیا جائے، بے حیائی، فحاشی، عریانی میں استعمال کیا جائے تو یقیناً ضلالت، گمراہی اس کی مقدر ہوگی۔ اور دراصل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق مناسب عقل، شعور عطا کیا ہے۔ سب سے کم شعور وہ جمادات میں ہے، پتھروں میں ہے، جمادات کے بعد کچھ زیادہ نباتات میں قدر زیادہ ہے، پھر حیوانات میں نباتات سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ عقل و شعور وہ انسانوں میں ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسرے نوع مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا اگر اپنا عقل، شعور، بینائی، شنوائی اپنے مقصد وجود میں صرف کرے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اور اگر اپنا عقل و شعور، بینائی، شنوائی جانوروں کی طرح صرف کرے، صرف کھانے پینے، بول و براز اور خواہشات کی تکمیل پر صرف کرے، تو یاد رکھے کہ عقل ہونے کے باوجود یہ پھر بھی بے عقل ہے، خردماغ ہے، بینا ہونے کے باوجود پھر بھی نابینا ہے، اندھا ہے، سننے کے باوجود یہ بہرا ہے، اولئک کالانعام ہے، یہ چوپائیوں جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اضل ہے، بے راہ ہے، گمراہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے ہے، اندھے ہے، بھائی صرف کھانے پینے، رہنے، سہنے، سونے، جاگنے، خواہشات کو سمجھنے، بھائی یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ یہ مقصد حیات اگر ہے، وہ جانور آپ سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ زیادہ پیتے ہیں، اور یہ حال ہے لوگوں کا، اولئک کالانعام بل ھم اضل ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو جانتے ہیں، کاروباری معاملات میں بڑے ماسٹر ہے، پیسہ کمانے میں بڑے ماہر ہے، مگر آخرت سے غافل ہے۔
جاہل ہے۔ اور آیت مذکورہ میں فرمایا اولئک کالانعام اولئک هم الغافلون، یہ بے وقوف لوگ غفلت کے شکار ہے، جو جانوروں کی طرح اپنے آپ کو احکام شرعیہ کا پابند نہیں سمجھتے، جن کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، جن کے عقل و شعور میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے، وہ دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے قاصر نہیں کرتے، دین پر عمل، یہ جزا اور سزا سے بے خبر ہے۔ قیامت کے احوال سے انہوں نے اپنے آپ کو بے خبر رکھا ہے، اپنے مقصد حیات اور مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جانوروں سے بدتر ہوں گے نا، کیونکہ جانور تو اپنے آقا مالک کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور ایک گمراہ انسان، غافل اور بے خبر انسان اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، پھر میں نے مرنا بھی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، اینا آباؤنا واینا اجدادنا واینا اصحاب الدیوان والایوان والعقول والفحول، لہذا عقل اور شعور کو درست سمت پر استعمال کیجیے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے، فلاح ہے، صلاح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔